السلام علیکم جی ناظرین، آج کامران شاہد کے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں عطر کاظمی صاحب۔ عطر کاظمی کے علاوہ ایک اور تجزیہ کار ہے، پیپل پارٹی کی ایک رہنما ہے۔ آئیے پہلے ان کا تجزیہ یہ اتنے یہ لوگ ریلیونٹ ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں کمپین کرنے دی جا رہی؟ آپ گزشتہ روز ہی گئے تھے میاں صاحب اپنے حلقے میں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان کے مقابلے میں وہاں پہ کھڑی ہیں، ایک بھی آپ فلیکس یا پوسٹر مجھے دکھا دیں جو پی ٹی آئی کا وہاں پہ لگا ہو۔ رات کو لگتا ہے صبح آ کے کوئی اتار دیتا ہے، صبح لگتا ہے رات کو کوئی آ کے اتار دیتا ہے، کسی کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی۔ دیکھیں اس سے اچھا اور کون سا طریقہ ہوگا کہ اگر آپ پاپولر بھی ہیں تو آپ ان کو ایک جمہوری میدان کے اندر ایسی شکست دیں اور ان کی جماعت کو فارغ کریں۔ آپ ان کو مظلوم کیوں بنا رہے ہیں؟ تو مظلوم اس لیے بنا رہے ہیں کہ تمام تر آپ کی انتظامیہ کی مدد کے باوجود آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ ریالٹی میں آپ کی ریالٹی سے ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک مصنوعی طریقے سے سارے عمل سے باہر رکھا ہوا ہے، نہ وہ آئینی ہے نہ وہ جو ہے جمہوری ہے وہ طریقہ، لیکن حقیقت یہی ہے۔ میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ اچھا جی، اب اطہر بھائی آپ کے لیے میرے کچھ چیدہ سوالات ہیں، اس کے بعد ڈیٹیل بھی بات کر لیں گے۔ شروع میں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ کو یہ دوبارہ پرانا پاکستان نظر آ رہا ہے جس کے اندر پی ایم ایل این ورسز پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف تھے، لیکن اب کی دفعہ کیونکہ کٹھے اتنے بیٹھ چکے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں یا عمران خان کی مخالفت میں، تو مخالفت بھی ایک دوسرے کی، میں اگر ذاتی رائے دوں تو مجھے لگ نہیں رہا، مجھے لگ رہا ہے جینون مخالفت نہیں لگ رہی اور عوام کو بھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ لگ رہا ہے کہ دونوں آپس میں ووٹ لینے کے لیے ایک دوسرے کو ایویں اوپر سے سیاسی دشنام ترازی کر رہے ہیں، اندر سے ایک ہے اور موقع ملے گا تو کولیشن گورنمنٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہے؟ پہلا سوال تو یہ دیکھیں اوبیسلی ابھی ماضی قریب میں ہی اگر یہ اتحادی تھے تو دوبارہ بھی اتحادی بن سکتے ہیں۔ بلاول صاحب اسی گورنمنٹ میں وزیر خارجہ تھے، آج جس گورنمنٹ کو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو یہ تو اس میں تو میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ یقیناً دوبارہ بھی اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو پی ٹی آئی کے آزاد لوگوں کی بات ہو رہی ہے، سیاسی طور پہ سب کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ پہ سب سے ریلیونٹ جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، ووٹر اسی کا ہے، اس کا ووٹر بے آسرا نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاسی لوگ جو بے آسرا ہوئے ہیں ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ووٹرز کو اپنی طرف مائل کیا جائے، اور ابھی بھی گراؤنڈ کے اوپر سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آلدو کہ ان کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے، اس طریقے سے ان کو کمپین کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اس کے باوجود ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ابھی بھی سالڈ چنکس کے اندر موجود ہے۔ دوسری بات میں یہ چھوٹی سی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، دیکھیں وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے مسلسل 3 سال جو ہے اپوزیشن اور مخالفت صرف عمران خان کی اہلیہ کو ٹارگٹ کر کے کیا۔ بلاول صاحب نے کیا بیان دیا، میں ایک ایک بیان کی آپ کو یہاں پہ تفصیلات بتا سکتا ہوں۔ اور گزشتہ روز جو پھر ہم نے دیکھا ایک اور کلپ آیا، جہانگیر ترین صاحب نے بشرا بی بی کے حوالے سے کیا بات کی۔ وہ جماعتیں اگر یہ کہیں کہ جی زبان آ کے عمران خان نے خراب کر دی تھی، جن کی پوری سیاست جو ہے وہ 2-3 خواتین کو ٹارگٹ کرنے کے اوپر گزری ہے، تو میرے خیال میں ساری جماعتوں نے اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، لیکن چیزوں کو اس نہج پہ نہیں پہنچانا چاہیے۔ میں ایگری کرتا ہوں کہ سیاست کے اندر اختلاف ضرور ہو، کارکردگی پہ اختلاف ہو۔ اگر آپ نے عمران خان کے نکاح عمران خان کی اہلیہ کے سابق شوہر سے ہی آگے نہ سیاست نہ صحافت لے کے جانی ہے، اور پھر آپ نے یہ آ کے لیکچر دینا ہے کہ جی اس نے زبان خراب کر دی، تو پھر اس طرح تو آپ عوامی شعور کے توہین نہیں کر سکتے نا، پھر لوگ آگے سے پریکٹیکلی سپیکنگ عطر صاحب، پریکٹیکلی سپیکنگ اس وقت عمران خان دور دور تک کہیں نہیں ہے، ایٹ لیسٹ اس الیکشن تک نہیں ہے، رائٹلی اور رانگلی۔ میں اس وقت اخلاقیات میں نہیں پڑھ رہا کہ ہائے بڑا برا ہو گیا، ہائے بڑا اچھا ہو گیا، فیکٹس پہ بات ہو رہی ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ الیکشن ان سے لے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے سر، اور ان کی وجہ سے، کیونکہ آبویسلی پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہی ہے نا، اس کی وجہ سے ان کی پارٹی کی بھی اسٹینڈنگ کہیں نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ کے اوپر یہ جتنے سرویز آ رہے ہیں، جس میں حالانکہ مجھے نہیں پتا یہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں ابھی کہہ دوں کہ جی بڑے سچے، اس میں پنجاب میں بھی نون لیگ مقبول ترین جماعت بن گئی، پاکستان میں بھی نون لیگ مقبول ترین ہو گئی، اگرچہ بلوم برگ نے آج بھی عمران خان کو ہی پاپولر ترین کہا ہے نواز شریف صاحب مقابلے میں، لیکن جو پاپولیرٹی دکھا رہے ہیں عطر صاحب نواز شریف صاحب کی اچانک دکھائی جا رہی ہے، یہ آپ کے نزدیک جو ہے مینوفیکچرڈ ہے، یہ ریئلٹی بیس ہے؟ اور آپ کیوں کہہ رہے ہیں مینوفیکچرڈ ہے؟ کیونکہ جس پارٹی کو جو مقابلے پہ تحریک انصاف، اس کا تو کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کی لیڈرشپ کا، نہ اس کا انتخابی نشان، نہ اس کو آپ خود بتا رہے کمپین، تو پھر اگر نواز شریف کی پاپولیرٹی بڑھ گئی تو تعجب کیوں ہے اس بات پہ؟ بڑھ گئی ہوگی۔
نہیں دیکھیں میں قطعاً میں نے یہ نہیں کہا خدا نخواستہ کہ ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے یا کوئی مینوفیکچر کی ہے کسی نے. میں صرف زمینی حقائق بتا رہا ہوں کہ اگر اتنی پاپولیرٹی ہے, یہ لوگ ریلیونٹ ہیں, تو پھر ان کو کیوں نہیں کمپین کرنے دی جا رہی. آپ گزشتہ روز ہی گئے تھے میاں صاحب اپنے حلقے میں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان کے مقابلے میں وہاں پہ کھڑی ہیں. ایک بھی آپ فلیکس یا پوسٹر مجھے دکھا دیں جو پی ٹی آئی کا وہاں پہ لگا ہو. رات کو لگتا ہے صبح آ کے کوئی اتار دیتا ہے, صبح لگتا ہے رات کو کوئی آ کے اتار دیتا ہے. کسی کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی. دیکھیں اس سے اچھا اور کون سا طریقہ ہوگا کہ اگر آپ پاپولر بھی ہیں تو آپ ان کو ایک جمہوری میدان کے اندر ایسی شکست دیں اور ان کی جماعت کو فارغ کریں. آپ ان کو مظلوم کیوں بنا رہے ہیں؟ تو مظلوم اس لیے بنا رہے ہیں کہ تمام تر آپ کی انتظامیہ کی مدد کے باوجود آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں ہے. اور یہ ریالٹی میں آپ کی ریالٹی سے ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک مصنوعی طریقے سے سارے عمل سے باہر رکھا ہوا ہے. نہ وہ آئینی ہے, نہ وہ جو ہے جمہوری ہے وہ طریقہ, لیکن حقیقت یہی ہے. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. رائٹ. پروفیسر صاحبہ, پنجاب میں الیکشن لڑا جاتا ہے, پنجاب میں اس وقت نون لیگ پاپولر ترین ہے. آپ نواز شریف پہ جتنے بھی حملے کر لیں, اگلی حکومت بلومبرگ کو بھی نواز شریف صاحب کی بنتی نظر آ رہی ہے. بلومبرگ تو دیکھیں پتہ نہیں کس دنیا کے کس حصے میں اور کس دارالحکومت میں بیٹھا ہوا ہے. سب سے بڑا بلومبرگ تو وہ ہے جو آپ کی روڈوں پہ ہے, عوام. اور مجھے علم نہیں کہ کون سے سرویز ہیں اور کتنے کریڈیبل سرویز ہیں. یہ سروے کی روایت ہمارے ملک میں میرے خیال میں ایک آدھ الیکشن پہلے سے ہی شروع ہوئی ہے, ورنہ تو یہاں کبھی سروے نہیں ہوتا تھا. اور پھر بھی آپ بتا سکتے تھے کہ کس کی ہوا ہے, عام آدمی بتا سکتا تھا. لہٰذا میں سروے سے بات نہیں کرتی. سروے کچھ بھی کہیں, سروے تو روز کوئی نہ کوئی ٹویٹر پہ بھی ڈال دیتا. آج آپ کا بھی چل رہا تھا سروے, میں دیکھ رہی تھی دنیا نیوز کا. اس وہ آپ نے اگر دیکھا اس میں جب تک میں نے دیکھا تو بالکل نیک ٹو نیک تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو کریکٹ کر دوں تو بلومبرگ کا اپنا سروے نہیں ہے, وہ انہوں نے گیلپ کے پاکستان کے سروے کی بیس اب آپ بتائیں نا. اب یہ گیلپ لیکن اس کو پینٹ ایسے کیا جائے گا بلومبرگ نے اس کو ریفرنس لیا. ہاں جی, ہاں وہ گیلپ کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ تو 8 فروری کو سب کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہونا ہے. کچھ حد تک تو ہمیں خیر سمجھ سب کو ہے ہی, لیکن جس دن سامنے مقبولیت آ جائے گی. عمران خان ٹف ٹائم دیں گے آپ دونوں کو, آپ ان کی پارٹی ایون ایز آزاد کینڈیڈیٹ؟ دیکھیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ دیکھیے مجھے علم نہیں کہ وہاں ان کا کتنا ووٹر نکلے گا, کتنا ان کا ووٹر اس وقت موٹیویٹڈ ہے یا نہیں موٹیویٹڈ. یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ تو ووٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس وقت میں اس پر کوئی لیکن اگر نکل آیا تو مقابلہ ہوگا, نکل آیا تو وہ اپنے دیکھیے مقابلہ اچھا ہے, ٹف ہونا چاہیے. کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے سے جو ہیں وہ گلیاں ہماری بالکل سونی ہو جائیں, اس میں ایک بندہ پھرتا رہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. ہر سیاسی بندے کو چاہیے مقابلہ ٹف ہے تو ٹھیک ہے, 100 بسم اللہ. آج اگر میاں صاحب لاڑکانہ آتے ہیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاڑکانہ ہماری جاگیر ہے, آپ یہاں نہیں آ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. میاں صاحب کہیں سے بھی آئیں, لڑیں الیکشن, سندھ سے لڑیں, بلوچستان سے لڑیں. اگر آج بلاول صاحب لاہور آئے ہیں, اب دیکھیے ساری توپوں کا رخ ان کی طرف کریے. بھائی پورا پنجاب ہے اور صوبے ہیں پاکستان کے, وہاں آپ جا نہیں رہے. ایک حلقے کے اوپر آپ اتنی بیان بازی درجہ چہارم نہیں درجہ چہارم کے لیڈروں سے کیوں کریں؟ ایک سوال ہے, اگر یہاں کچھ ہے ہی نہیں آپ کی. ویسے نون لیگ نے آپ کو بڑا اچھا برتاؤ کیا تو جواب دے نہیں رہے, بلکہ بلاول صاحب کا نام ہے ان کی جو درجہ چہارم کی لیڈرشپ ساری تو لگی ادھر ہوئی ہے. خود وہ اوپر والے جواب نہیں دیتے, ہمیں نہیں پتہ ہے کام کیسے ہوتا ہے. بلکہ کچھ ایسی باتیں جس کو نہ ہوتی تو اچھا ہے, نہ مجھے جواب دینا پڑے نہ ان کو کچھ کہنا پڑے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں. آپ دیکھ لیے خواجہ سعد رفیق کی ٹویٹس دیکھیے, سندھ پنجاب, سندھ ورسز پنجاب. مطلب یہ سیاست ہے, اس کو ہمیں صوبائیت کا رنگ کیوں دیں؟ آج میاں صاحب چلے جائیں سندھ میں کہیں بھی, کسی کو حق نہیں انہیں ان پہ انگلی اٹھانے کا. آپ دیکھ لیجئے احسن اقبال صاحب, آپ دیکھ لیں, اور ایک لمبی لائن ہے ان کی, بول رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے, وہ بھی انتہائی جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں بد تہذیبی کی جو شاید نہیں ہونی چاہیے. لیکن دیکھیے میں نے جیسے کہا ہمارا حق ہے میاں صاحب کی سیاست پہ بات کریں, ہم میاں صاحب کی پالیسی سے بات کریں. ذاتیات میں نہیں سمجھتی بلاول صاحب نے آج تک یا کسی نے یا میں نے بھی ایون آپ کے کتنے شوز کیے ہیں, میں نے کتنے گرم شوز ہم نے کیے ہیں, کسی دن بھی میں نے عمران خان کی ذاتیات پہ کوئی بات نہیں کی. میرا حق نہیں ہے اور نہ کوئی بھی نہیں, مجھے علم نہیں اس بات کا, نہ میں سمجھتی ہوں وہ ایسے کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ جو میں سمجھتی ہوں تھوڑا سا لائن سے باہر ہو کے اگر کبھی بات کی تو اس دن کی جس دن انہوں نے مریم نواز کے حق میں اٹھ کے اسمبلی میں بات کی, اس وقت تو ان کی پارٹی خاموش تھی, وہ تو بد تہذیبی نہیں لگی انہیں. لہٰذا
میں سمجھتی ہوں کہ ذرا کھیلنے دیں ایک دوسرے کو. صوبے کسی کی جاگیر نہیں, نہ پنجاب کسی کی جاگیر ہے نہ کوئی اور صوبہ کسی کی جاگیر ہے. عامر بھائی, یہ جو جتنے سرویز آ رہے ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی بھی ہے یا یہ بس کروائے جا رہے ہیں تاکہ جب نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی جیتے تو کہیں دیکھیں جی پہلے ہی سروے میں ہوا تو بن چکی ہوئی تھی, چاہے ہوا ہے یا نہیں ہے نون لیگ کی اتنی جتنی بنائی جا رہی ہے. کامران صاحب, جتنے سرویز آتے ہیں جی جی, یہ جس پارٹی کے حق میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اور جس کے خلاف آتے ہیں وہ کہتے ہیں جعلی, اور ایک ہی ادارے کو صحیح بھی کہہ دیتے ہیں غلط بھی کہہ دیتے ہیں. جس گیلپ کو کہہ رہے ہیں, کیا وہ اشتہار چھپا ہے بلومبرگ میں؟ بلومبرگ چھوٹا بچہ ہے, وہ روٹی کو چوچی کہتا ہے, وہ کیوں چھاپ رہا ہے اسے؟ آئی پور کا آج سروے آیا ہے, وہ 45-35 کی بات کر رہا ہے. جو بھی سروے آ رہے ہیں وہ پی ایم ایل این کو اس لیے آگے دے رہے ہیں کہ جب ایک جس کے ساتھ مقابلہ ہے وہ پارٹی میدان میں اپنے نام سے موجود نہیں ہے, اور وہ موجود اس لیے نہیں ہے کہ اسے کوئی نواز شریف کی فرمائش پہ ہٹایا گیا ہے, وہ 9 مئی کا مسئلہ ہے, سیدھا سا اسٹیٹ کے ساتھ مسئلہ ہے. آپ اور ہم 10 دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں, اور اب بھی وہ کہتے ہیں 19 مہینے ہو گئے مجھے جواب نہیں آ رہا. آپ کے خیال میں وہ آپ کو اور مجھے اور نواز شریف اور زرداری صاحب کو کال کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ وہ گیٹ نمبر 4 کی بات کرتے ہیں, وہ لاڈ پیار مانگتے ہیں دوبارہ. تو بھائی سیاستدانوں کے ساتھ ہوتی ہے. اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو اپنا راستہ پولیٹیکلی نکالنا ہے. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا, نواز شریف کو نہیں پتا تھا دھرنا کون کرا رہا ہے, آج ساری باتیں سامنے آ گئی. وہ کن کے پاس گیا تھا؟ وہ گیا تھا سیاستدانوں کے پاس. پی ایم ہاؤس میں روزانہ میٹنگ ہوتی تھی اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوتا تھا, جہاں سارے لوگ بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ ایک پولیٹیکلی جواب دیا جائے جو دھرنا ایک اسٹیبلشمنٹ کی اور عدلیہ کی ملی بھگت سے آیا ہے, کہ وہاں پہ کسی کو چھیڑنا بھی نہیں. جس طرح اب ماضی قریب کی عدلیہ نے 2 درجن ضمانتیں. آدمی کی گفتگو سنی, ان کا کہنا تھا کہ یہ نہ پی ٹی آئی کو جلسے کرنے دے رہے ہیں, نہ کمپین کرنے دے رہے ہیں, نہ ان کو ریلیاں نکالنے دے رہے ہیں. پھر بھی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ان سب جماعتوں سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ اطہر کاظمی کا کہنا تھا کہ پیپل پارٹی اور جو نون لیگ ہے وہ کہتے ہیں ہماری پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے. اگر پاپولیرٹی آپ کی زیادہ ہے تو پھر ان کو کمپین کیوں نہیں کرنے دے رہے آپ؟ اطہر کاظمی نے بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو کی ہے.